اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے 3 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے وفات پائی۔ ابھی چچا کی وفات کی یادیں تازہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور لاڈلی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہو گئی اور پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے ہوئے دعائے خیر فرمائی اور فرمایا، اے میری غم گسار، جدائی کی گھڑیاں قریب ہے، اے میری پیاری زوجہ، جنت تمہارے انتظار میں ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہما عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنی موت کا کوئی دکھ نہیں، لیکن کم تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس سائے سے محروم ہو جاؤ گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے فرمانے لگے، اے میری رفیق، اے میری غم گسار، جو بھی کہنا چاہتی ہو کہو، تمہاری وصیت پر مکمل عمل کیا جائے گا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی بیٹیاں سیدہ زینب، حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جانب سے پوری مطمئن ہوں۔ میں نے اپنی مرضی سے ان کی شادیاں کر دی ہے اور ہر ایک کو ان کی خواہش کے مطابق جہیز دے کر اپنا فرض پورا کر دیا ہے، لیکن میری پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی ابھی باقی ہے۔ میں اس وجہ سے بہت پریشان ہوں، لیکن مجھے پوری امید ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر شفقت کا ہاتھ ضرور رکھیں گے اور نکاح اور رخصتی کے تمام تر فریض خود سر انجام دیں گے۔ اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کا معاملہ دوسروں کے حوالے نہ کیجیے گا، تمام معاملے خود سر انجام دیجیے گا اور بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ احساس نہ ہونے دیجیے گا کہ ان کی والدہ دنیا سے رخصت ہو چکی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ بات سن کر تڑپ اٹھے اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا کہ اے فاطمہ، تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ وصیت کرتے کرتے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ہوش و حواس کھو چکی تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہما کی یہ کیفیت دیکھی تو رونے لگی۔ اپنی ماں کے پاس سر رکھ کر بہت زیادہ روئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت زیادہ پریشان تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنی والدہ کی یہ کیفیت دیکھ کر اس قدر روئے کہ شاید ہی کوئی اس دنیا میں اس طرح بھی رویا ہو۔ ہاں، ایک اور بات ہے، ان پاک ہستیوں کی آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے، نہ کہ ہماری طرح ہاتھ اوپر لہراتے اور زبان سے طرح طرح کی باتیں الاپتی۔ استغفر اللہ، ہمیں بھی ان سے بچنا چاہیے۔ امیر المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہما کے سینے مبارک پر سر رکھ کر فریاد کر رہی تھی کہ اس دوران حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنی آنکھیں کھولی۔ بیٹی کو روتے دیکھ کر آپ خود بھی رونے لگی اور ساتھ ساتھ بیٹی کو بھی تسلی دینے لگی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور گزارش فرمانے لگی کہ میری خواہش ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر میرے سامنے ہی تشریف فرما رہے تاکہ میں آخری مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو توشہ آخرت بنا سکوں اور آخری مرتبہ سلام الوداع کہہ سکوں۔ اے میرے سرتاج، مجھے اس دنیا سے تو جانا ہی ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہوں گے تو روح بآسانی نکل جائے گی اور موت کی تکلیف میں کمی واقع ہوگی۔ میرے سرتاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
اگرچہ 25 برس گزر گئے ہیں، مگر یوں لگتا ہے کہ جب لمحات تھے جو آپ کے ساتھ گزر گئے۔ اب جدائی مقدر بن چکی ہے۔ میری درخواست ہے کہ روز قیامت مجھے اپنی رحمت کے دامن میں جگہ دیجیے گا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میری شفاعت کیجیے گا اور میری مشکلات حل فرمائیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی باتیں سن رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدیجہ، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ روز قیامت بہت سخت ہے، مگر آپ کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی آسانیوں کا وعدہ فرما دیا ہے۔ آپ کے لیے جنت میں موتیوں کا محل ہے۔ اے میری غم گسار، آپ پریشان نہ ہو، آپ جنت میں میرے ساتھ ہوں گی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، اے میری پیاری بیٹی، میری ایک خواہش ہے، آپ کے بابا جان کے سامنے کہنے کی ہمت نہیں ہے، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ اپنے بابا جان کو میری یہ خواہش بتا دے۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، امی جان آپ حکم تو کرے، میرے پیارے بابا جان آپ کی خواہش ضرور پوری فرمائیں گے۔ تو ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، مجھے ان سے یہی امید ہے۔ رحمت للعالمین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے کوئی کیسے خالی جا سکتا ہے؟ میری خواہش ہے کہ میرے وصال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کفن کے لیے وہ چادر دے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے نزول کے وقت شان اقدس پر ڈالا کرتے تھے، کہ اس چادر کے بدلے میں خدا مجھ پر برکت نازل فرمائے گا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہما یہ باتیں کر رہی تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، اور بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے والد محترم سے اپنی والدہ کی خواہش کے بارے میں بات فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اپنی مبارک کندھوں سے چادر اتاری اور بیٹی کو دیتے ہوئے فرمایا کہ جاؤ اور جا کے یہ چادر اپنی والدہ کو دکھا دو تاکہ ان کا دل مطمئن ہو جائے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی خبر پہنچا دی گئی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ گئی ہوئی تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا آئی تو وہ بھی اپنی والدہ کے سینے سے لگ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفادار بیوی کی جدائی کے کام میں مبتلا ہے۔ کچھ روز پہلے ہی حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی جدائی کا غم سہ چکے ہیں، اور اب ایک اور امتحان ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا ہوگا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہما کی جدائی کا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کو دیکھ رہی ہے اور کبھی اپنی بچیوں کے سر پر ہاتھ پھیر رہی ہے، اور اسی طرح سب کو دیکھتے دیکھتے آپ رضی اللہ تعالی عنہما اس دنیا سے پردہ فرما گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہما نے ہر مشکل، دکھ، تکلیف، مصیبت اور ہر امتحان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نبھاتی تھی، چاہے جتنی بڑی مشکلات، جتنے بڑے امتحانات کیوں نہ ہوتے۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ایسے ہمدرد ساتھی تھے کہ ان دونوں کی وفات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی زیادہ غمگین کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ قریش کے اظہار ثانیوں میں بھی اضافہ ہونے لگا تھا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے گزر رہے تھے کہ کسی بدبخت انسان نے بہت سارا کیچڑ اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر ڈال دیا۔ سر مبارک کے بال کیچڑ سے بھر چکے تھے اور جسم مبارک کا لباس کیچڑ سے خراب ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس حالت میں اپنے گھر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھی تو پانی لے کر آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک دھونے لگی
اور روتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرا اور تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ میری بیٹی نہ رو، کیونکہ اللہ عز و جل ہی ہم سب کی حفاظت فرمانے والا ہے، بس ہم سب کو صبر کرنا چاہیے۔ تو دوستو یہ تھا آج کا واقعہ۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ دوستوں کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دے اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور فرمائیے گا۔ اور اگر آپ مزید اس طرح کی معلوماتی اور اسلامک ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے اس چینل سچے واقعات کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو دنیا و آخرت کی تمام خوشیاں عطا فرمائے اور ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو ملتے ہیں دوسری ویڈیوز میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ہاں ایک اور میرے پیارے دوستوں بات ہے، میں ویڈیو تو بناتا ہوں لیکن میری ان ویڈیوز کا تبھی مقصد حاصل ہوگا جب آپ ان باتوں سے سیکھ کر اپنی زندگی میں تبدیلیاں لائیں، اپنے والدین کا کہنا مانیں اور معاشرے کا ایک اچھا شہری بن سکے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنا اور اپنے والدین اور پورے معاشرے کا خیال رکھنا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ شکریہ۔